کار نہیں چلے گی. دین میں پورے پورے داخل ہو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت بتا رہا ہوں. اب ہمارا کہ یار چلتا ہے, اللہ کہہ رہا ہے نہیں چلتا, تم کہہ رہے ہو چلتا ہے. صحیح ہے بھائی, تم کہہ رہے ہو چلتا, تو اللہ نعوذ باللہ, اللہ معاف کرے, تم تو اللہ زیادہ سمجھدار ہو گئے ہو. اور یہی حال ہمارا ہے. نماز پڑھیں گے تو ایسے پڑھیں گے, نبی نے کہا یہ کرو تو ہم یہ کریں گے, ایسے رہو تو ہم ایسے رہیں گے, یہ سوچو تو ہم یہ سوچیں گے. ہر چیز میں آپ دیکھیں گے کہ داخل پورا پورا ہے ہی نہیں. اور پورا پورا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین ہونا چاہیے. یہ ہے پورا, کہ تمہاری عبادت پوری جب ہوگی جب تم نبی کے طریقے سے کرو گے. ورنہ پوری نہیں ہے وہ. اپنے نماز کو, اپنے آپ کو, چلو یار خود ہی پرسنٹیج دے دو نا. میں نے ایک وہ بنایا تھا, کیا کہتے ہیں اس کو, لسٹ بنائی تھی نا. اس میں یہی دیکھا یار نماز ہو رہی ہے, فجر ہو رہی ہے, فجر ہو رہی ہے, ظہر نہیں ہو رہی, 10 نمبر اس کے, 5 نمبر اس کے, 3 نمبر, تو ٹوٹل 100 نمبر کا میں نے بنایا. میں نے کہا میں اپنا دیکھ لوں, پتہ چلا یار تو اتنے نمبر کما رہے ہیں, کیونکہ میں اپنا دے رہا ہوں نا. 100% صبح فجر میں اٹھتا ہوں نہیں صاحب, 100% تم فلاں کام کرتے ہو نہیں صاحب, کہیں بھی 100 نہیں آ رہا. تو یہی تو کہہ رہا, اللہ کہہ رہا ہے کہ پورے پورے داخل ہو, اور پرسنٹیج آ رہی ہے کتنی, 30 اور 40. ہاں ایک چیز میں زیادہ ہے, لیکن دوسری چیز پتہ چلا کہ وہ 10% آ رہا ہے. نماز میں چلو تمہارے ہو گئے 80% لے آؤ, 90% آ گئے. ارے 100% نماز میں لیا ہے, پتہ چلے اخلاقیات میں 10% بھی نہیں ہے. کیونکہ ذرا سی بات ہوتی پھر میرا غصہ دیکھو, ذرا سی بات ہوتی پھر میری بدگمانی دیکھو. ارے اس نے ایسا کیا, اس کا مطلب, ارے آپ کو پتا ہے اس کا مطلب نہیں, میں سمجھ گیا. ارے آپ کیسے سمجھ گئے؟ خود ہی خود سمجھ رہے ہیں, خود ہی خود بدگمانی ہو رہی ہے. تو مجھے بتائیں نا کتنا پرسنٹ دیں گے نمبر. دنیا کا پرسنٹ سمجھ میں آتا ہے نا, اسی طرح یہ سمجھو. لیکن ہم تو اللہ معاف کرے نماز میں ہی ہمارا بناؤ تو 50 بھی پہنچ جائے تو بڑی بات ہے یار. اور نماز ان صلاتی و نسکی, تمہاری قربانی ہے. قربانی کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کا مطلب ہے قرب. قرب کا مطلب یہ صرف بکرا قربان کرنا یا جانور قربان کرنا نہیں ہے, بلکہ میں نے اپنے نفس کو قربان کیا. کسی نے مجھے گالی بکی, میں نے اپنے آپ کو, نفس کو قربان کیا, اس کے لیے میں نے اچھی بات کہی. یہ ہے قربانی. اس نے ایسا کیا تو میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا, یہ قربانی. لیکن کتنے پرسنٹ ہے بھائی؟ بات کر کے دیکھیں. میں قسمیں کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرا مشاہدہ اپنی ذات سے بھی اور سبھی سے کہ بھائی مسجد میں چلے جاؤ, باقی چھوڑو. کان پکڑو گے یار, اللہ معاف کرے. یہ کہہ کے دیکھ لینا کبھی کسی 5 وقت کے جماعت نمازی آدمی کو, اول سب والے کو, اللہ کان پکڑو گے, اللہ معاف کرے یار. یہ تو یہی نہیں سمجھ رہا کہ مسجد کیا ہے. اس کو تو یہی مسجد کا تقدس کا نہیں پتا کہ آواز کیسی ہونی چاہیے, کتنی بلند ہوگی, کیا بات کرنی ہے کیا نہیں کرنی. نماز ہی 5 وقت کا ہے, کیا صحیح ہے؟ نہیں بھائی, یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. بس حضرت کبھی کبھار ہو جاتا ہے. ارے بھائی کبھی کبھار ہی تو سارا کھیل ہے. ہر وقت اگر تمہارے امتحان میں تمہیں ڈال دیں تو پاگل ہو جاؤ گے. کبھی کبھار تو امتحان آتا ہے, لیکن وہی صحیح نہیں ہے, فیل ہے. تو وہی ہے ان صلاتی و نسکی و محیائی. تمہاری زندگیوں میں اپنے بیوی کے ساتھ معاملہ دیکھو, اپنے بچوں کے ساتھ معاملہ دیکھو, اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ, عزیز اقارب, محلے پڑوسی کے ساتھ معاملہ دیکھو, تو پرسنٹیج آ جائے گا, خود ہی سامنے آ جائے گا. کتنا پرسنٹ ہے؟ ارے صاحب ہمارے پڑوسی ایسے ہیں کہ بس کیا بتائیں, تنگ کر دیا, فلاں صاحب ایسے. ارے بھائی یہی تو امتحان تھا. وہ تمہارے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خراب کرے تم اچھا کرو. یہ تھوڑی کہا ہے کہ وہ اچھا کرے تم اچھا کرو, عدلے کا بدلہ. یہ تو نہیں کہا. امتحان تو یہ کہتا ہے کون کے پھول سے رغبت نہ چاہیے. کوئی ہے ایسا جس کو پھول سے رغبت نہ ہو؟ کانٹوں سے بھی لیکن تجھے وحشت نہ چاہیے. اصل تو کانٹے کو برداشت کرنا ہے. کانٹوں کے رگوں میں بھی ہے پھول سبزہ زار کا,
پالا ہوا ہے یہ بھی نسیم بہار کا. بیٹا یہی ہے زندگی, یہی ہے امتحان. تو نمبر لے آؤ, دیکھ لو ہمارے جوانوں کو, ہمارے بوڑھوں کو, ہمارے تو آپ کے جوان تو اللہ معاف کرے 10% آئے گا, حضرت سوتے رہتے ہیں. جبکہ نبی کہہ رہا ہے کہ بھائی میں ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھروں کے اندر لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں. اللہ اکبر, کتنا غصہ, اتنی ناراضگی. ہمارے جوان کرو, بعد میں رو گے, جو بو گے وہی کاٹو گے. جیسے میں نے کہا نا نیندیں اڑ جائیں گی, ایسی اڑائے گا لمحہ لفیظ, کان پکڑو گے. اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کوشش کرو 90% کی, 100% تو بھائی 80-90 تو آ ہی جائے گا. ایک آدمی پاسنگ میں ہی لگا ہوا ہے, بس دعا کریں بس ہو جائے. ارے بھائی تو فیل ہو سکتا ہے یار. تو ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, موت تک, موت بھی تمہاری آئے جیسے صحابہ کی موت آ رہی ہے, شہید وہ زخمی پڑے ہوئے ہیں. دیکھو امتحان, بار بار سمجھا رہا ہوں, اللہ چھوڑتا نہیں ہے. لیکن جس لیول کا آدمی ہے اسی لیول کا امتحان لیتا ہے. زخم سے چور ہیں, پانی مانگ رہے ہیں. اب دیکھو امتحان آ گیا. پانی لے کر آیا کسی صحابی کا بھتیجا اپنے چچا کی آواز میں. جب اس کے حضرت کے پاس پہنچا تو پڑوس سے کہیں سے آواز آئی پانی. دیکھو اب یہیں پر آگے امتحان آ گیا. اب پانی دوسرے نے مانگا تو نے کہا نہیں, جا کے اس کو پلاؤ. وہ گیا وہاں جہاں اس کے پاس پہنچا تو تیسرے نے آواز لگائی پانی. اس نے کہا مجھے نہیں, اس کو پلاؤ. وہ تیسرے کے پاس پہنچا تو پتا چلا کہ وہ شہید ہو گیا. دوسرے کے بعد سب کے سب جنت کو اعلیٰ مقام مل گیا. لیکن اگر اس وقت یار میری ضرورت تھی بھائی, میرا حق تھا, میرا بھتیجا, میرا پانی میں نے پہلے مانگا. اب بتاؤ یہ امتحان کتنا خطرناک ہے. صرف اللہ ہی پاس کرا سکتا ہے, ادروائز ہم اور آپ نہیں کر سکتے. لیکن